عمر بن خطاب کے دور میں ایک شخص زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا. جب پکڑا اور اس کو مارنے لگے, اس پہ حد نافذ کرنے لگے, تو اس نے کہا امیر المومنین واللہ میں یہ پہلی دفعہ کر رہا ہوں. He was lying. عمر بن خطاب نے بغیر اس کو جانے ٹٹولے اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کسی ایسے شخص کو جو پہلی دفعہ گناہ کر رہا ہو ایکسپوز نہیں کرتا. جب انسان بار بار گناہ کرتا رہتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایکسپوز کرتے ہیں. تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ تم پہلی دفعہ گناہ کرو اور پہلی دفعہ تم ایکسپوز ہو گئے. تو جو پرائیویٹ لائف ہے ہماری, جو اس کو پاک کر لے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف کو پاک کر لے گا. اور ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں, ہمیں سے اکثر کے نام عبداللہ, عبد الرحمن, سلیمان, طاہر ہیں, مسلمانوں کے نام ہیں. اور ہمارے آئی ڈی کارڈ بھی دیکھیں اسلام لکھا ہوا ہے. لیکن قیامت کے دن جو ہے نا وہ آئی ڈی کارڈ والا جو ریلیجن ہے وہ چیک نہیں ہوگا. قیامت کے دن پرائیویٹ لائف چیک ہوگی کہ جب وہ اکیلے جاتے ہوں گے, رات گزر گئی, ماں باپ سو گئے, بہن سو گئی, بیوی سو گئی, اب کوئی نہیں دیکھ رہا, لاؤنج میں گئے, یہ چیز ان کے پاس ہے, فیس بک پہ اسکرولنگ کرنا شروع کی, کسی سے بات چیت کی اور اچانک سے خیال آیا کہ یار لیٹس واچ سم تھنگ, اور فوراً سے کھولا اس کو, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے دیکھتے بڑی بڑی گناہوں میں چلے گئے, اور پھر اپنی آنکھوں کو اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو پلیز کیا. یہ ہے اس حدیث. یہ اکیلے گئے تو کسی عورت کے ساتھ زنا کیا, اکیلے ہوئے تو شراب پی, اکیلے گئے تو ایکسٹسی, اسٹرابری, آئس, LSDs یہ لینا شروع کر دیں. وَإِذَا خَلَوْا جو پرائیویٹ لائف میں ہوں گے تو وہ ان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہاں جو حدیث ہمیں بتاتی ہے وہ لوگوں سے ڈرتے ہوں گے, لوگوں سے چھپتے ہوں گے, اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہوں گے. یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے بات کہ میں آپ لوگوں سے تو چھپوں. حالانکہ آپ لوگوں کی کیا, آپ لوگ نہ مجھے رزق دیتے ہو, نہ آپ لوگوں کا اوپینین میٹر کرتا ہے, نہ آپ لوگ مجھے صحت دینے والے ہو, اور نہ میں آپ کو یہ سب کرنے والا ہوں. تو میں آپ لوگوں سے تو چھپوں لیکن میں رب العالمین سے نہ چھپ سکوں جو مجھے ہر چیز دینے والا ہے. تو اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے کہ انسان پردے تو بند کرے, کنڈی لگے, انسانوں سے چھپے, لیکن مجھ رب العالمین سے جو کہ قادر ہے اس پہ کہ میں اس کی سانس سے روک لوں, مجھ سے نہیں چھپ رہا. اور ہم چھپ کے جائیں تو کہاں جائیں؟ تو من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ. اور جو نیک اعمال کرے گا پرائیویٹ لائف میں, یعنی مریم علیہ السلام پرائیویٹ لائف ان کی بالکل پاک صاف تھی. آج ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اس ٹائم کے لوگ ان پہ والعیاذ باللہ زنا کی تہمت لگا رہے تھے, لیکن وہ پاک ہیں. زکریا علیہ السلام نے چھپ کے دعا کی, واللہ کوئی نہیں سن رہا تھا, میں کو جانتا تھا. اذ ناداہ ربہ نداء خفیہ. اللہ خود کہتے ہیں کہ بڑی چھپ کے انہوں نے دعا کی. جیسے میں بھی نا شاید ہمیں کوئی بندہ گاڑی میں جا کے نا اللہ سے دعا کرے, who knows کہ کون گیا کس نے دعا کی, لیکن اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا. اذ ناداہ ربہ نداء خفیہ, کہ جب وہ اپنے رب سے اکیلے میں مانگ رہا تھا. تو اگر آپ اکیلے میں نیک انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دے گا. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں تنہائی میں, تو پھر الٹیمیٹلی لوگ بھی آپ سے ناراض ہوں گے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بالکل ختم ہو جائے گی, اور they will not value you. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.